السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ماہا رباب ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے میڈیکل آفیسر ان گلبرگ میڈیکل سینٹر. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ جلد کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، اور مور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو ایک جلد کی بیماری جسے ہم خارش کہتے ہیں یا پھر میڈیکل ٹرمز میں ہم اسے سکیبیز کہتے ہیں. جلد کی بیماریاں ہمارے پاس بہت عام ہیں اور ہر ایج گروپ میں کسی نہ کسی طرح سے پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. چاہے وہ نیو بورنز ہوں یا اولڈ ایج گروپ ہو، ہمارے پاس پیشنٹس بہت سے اس کنڈیشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو کامن کمپلین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خارش. آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کچھ خاص توجہ نہیں دیتے اور اسے خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گی، یا کچھ پیشنٹس تو اب ہمارے پاس گھر سے اینٹی الرجیز کھا کے آتے ہیں. لیکن جلد کی بیماری ایک اس طرح کی بیماری ہے جسے ہمیں اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ لانگ ٹرم ہو جائے تو اس کی اپنی کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جن کو ٹریٹ کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلد کی بیماریاں کس کس طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کچھ باڈی ایریاز پہ ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہوللی پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر ہم ان کے کازز میں جائیں تو ہمارے پاس دو طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کنڈیشن، اور ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کرونک کنڈیشن. ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کی باڈی کو فوراً سے افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کرونک میں ہم اس کنڈیشن کو انکلوڈ کرتے ہیں جو بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ایکیوٹ کنڈیشنز کی بات کریں تو اس میں موسٹ امپورٹنٹلی ہم سکیبیز کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف انفیکشنز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بلڈ کا انفیکشن ہے یا آپ کو کوئی ییسٹ یا فنگل انفیکشن ہے تو وہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. اگر ہم کرونک کنڈیشنز کی بات کریں تو ان سے مراد ہے کہ وہ کنڈیشنز جو لانگ ٹرم چل رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. اس میں ہمارے پاس پیشنٹس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی ڈرائینس آف اسکن. اس میں ہم دیکھیں تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم ایگزیما کہتے ہیں یا ڈرماٹائٹس کہتے ہیں. اف آئی گیو یو این ایگزامپل، تو اس میں جیسے ہمارے پاس خواتین ہوتی ہیں گھر میں، ان کو ڈٹرجنٹس یا واشنگ پاؤڈر سے الرجیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہارمونل کنڈیشنز ہوتی ہیں یا اینڈوکرائن کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ تھائرائڈ، ڈائبٹیز. یہ بھی ہمارے پاس جلد کی کنڈیشنز کے ساتھ پریزنٹ ہوتی ہیں. ادر دین دیٹ آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ اسکن کنڈیشنز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں پیشنٹس میں، لائک فولیٹ، وائٹامن B12 یا آئرن ڈیفیشنسیز. اس میں بھی باڈی پہ آپ کو ایچنگ ہوتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یا خطرناک چیزوں کی طرف جائیں تو ڈفرینٹ کائنڈ آف کینسرز، ان میں بھی ہمارے پاس اسکن کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اسکن کے اپنے کینسرز ہوتے ہیں جس میں ہم اسکویمس سیل کارسینوما یا بیزل سیل کارسینوما یا پھر میلانوما وغیرہ کو انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ ٹائپ آف بلڈ کینسرز لائک لیوکیمیاز، لمفوماز، یہ بھی اسکن کنڈیشنز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. موونگ بیک ٹو آور ٹاپک جو کہ سکیبیز ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مائٹ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سکیبیز سارکوپٹائی. ٹھیک ہے، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن اسپریڈ کرتی ہے تھرو بیڈنگس، تھرو کلودنگ. ٹھیک ہے، آئٹمس کو شیئر کرنے سے یہ اسپریڈ کرتی ہے. موونگ آن ٹو دا ڈائگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ آف سکیبیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس سکیبیز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اسے کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں اور کن ٹریٹمنٹ لائنس کو فالو کرتے ہیں. whenever a patient comes with scabies تو اس سے ڈائگنوز کرنا کمپیریٹیولی ایزیئر ہوتا ہے، کیونکہ سکیبیز کے کچھ اپنے یونیک فیچرز ہوتے ہیں. ان فیچرز میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کے باڈی کے اوپر ریش ہوتا ہے ایک اسپیسیفک، جسے ہم پیپیول کہتے ہیں. وہ ایک ریڈ کلر کا ریش ہوتا ہے جو کہ ریزڈ لیجن ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹس کے اگر ہم دیکھیں
تو بروز یعنی کلیفٹس جو ہوتے ہیں انٹر ڈیجیٹل کلیفٹس جو فنگرز کے درمیان یا ٹوز کے درمیان وہاں پہ بروز بنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وی کین آلسو سی ایکسکوریشن اور ایچنگ مارکس, کیونکہ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس ایچنگ کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ مارکس بن جاتے ہیں. اب ہم نے جب اسکیبیز کو ڈائگنوز کر لیا تو اس کے بعد اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے کچھ چینجز کرنی ہوتی ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ اسپریڈس فرام پرسن ٹو پرسن, کانٹیکٹ کے تھرو ہوتا ہے, بیڈنگس کے تھرو ہوتا ہے, کلودنگ کے تھرو ہوتا ہے, تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیڈنگس اور کلودنگ ان سب چیزوں کو چینج کرنا ہوتا ہے. لائک آپ نے اپنے کلوتھس کو ہاٹ واٹر یا پھر سورج میں رکھنا ہوتا ہے, اپنی بیڈ شیٹس کو, ہر چیز کو چینج کرنا ہوتا ہے. اب جو ایک اسپیشل پوائنٹ ہوتا ہے اسکیبیز کے ٹریٹمنٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پیشنٹ ہے اگر, تو اسپیسیفکلی اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے باقی ساری فیملی ممبرس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم باقیوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو دوبارہ سے یہ اسپریڈ ہوگا اور پھر سے اس کا وہی کنٹیجیس اسپریڈ ہو جائے گا. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ ایک پرمیتھرین لوشن ہوتا ہے 5%, وہ ہم پیشنٹس کو لگانے کے لیے دیتے ہیں فرام نیک ٹو ٹو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آفٹر شاور آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے اور فیس کو اسپیئر کر کے آپ نے پورے باڈی پہ اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اورل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آئیورمیکٹن ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ہم اسٹیٹ دیتے ہیں, مطلب فوراً پیشنٹ کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر اکارڈنگ ٹو نیڈ ہم اسے 14 ڈیز کے بعد ریپیٹ کر لیتے ہیں. اس میں ایک اسپیسیفک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈوز اکارڈنگ ٹو ویٹ ہوتی ہے. تو پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر میں خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہوتی, کیونکہ ان میڈیسنس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اس کے بعد اسپیسیفکلی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں. ان دا اینڈ میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی مسئلہ جلد کا یعنی اسکن کی کنڈیشن ہو, چاہے وہ ایکیوٹ ہو یا لانگ ٹرم ہو, اس سے پہلے کہ وہ خطرناک شکل اختیار کرے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لیں. دا ہاسپٹل وچ از گلبرگ میڈیکل سینٹر, یہاں پہ وی ہیو ایوری فیسلٹی ٹو فیسیلیٹیٹ دیز کائنڈ آف پیشنٹس. سو اگر آپ کی سراؤنڈنگس میں یا آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو یو کین وزٹ ہیئر. تھینک یو سو مچ.